بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات سے اندر ہوتے ہوئے نکلتی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر مذکور میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اسے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ اٹھا کر کھا لیا۔ جب کھا چکے تو یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور ناجائز طریقے پر کھا لیا ہے۔ اس خیال سے مالک باغ کے پاس گئے کہ اسے اس امر کی اطلاع دے دی تاکہ اس کی اجازت سے حلال مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے کو جہاں سے یہ سیب بہتا ہوا آیا تھا کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دو۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس سے پوچھ لو، میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی۔ آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ خاتون مذکور نے جواب دیا کہ نصف باغ تو میرا ہے اور نصف سلطان کا ہے، اور وہ یہاں نہیں ہیں، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ اس نے اپنے سیب کا نصف حصہ تو معاف کر دیا، باقی رہا دوسرا نصف اسے معاف کرنے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس حالت میں آپ نے سارا واقعہ بادشاہ کو خبر دی۔ وہ نصف سیب کی معافی کی طلب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیں۔ اس کی ایک حسینہ جمیلہ لڑکی تھی۔ وہ بہت سے شہزادوں کی نسبت کے پیغام اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ لڑکی عبادت اور نیک کاروں کو بہت دوست رکھتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی پرہیزگار زاہد سے اس کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادھم کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا پرہیزگار شخص کہیں نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حلال کرنے کے لیے بخارا سے آیا ہے۔ جب اس لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ جب دوسرے دن ادھم بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے ان سے کہا کہ جب تک آپ میری لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کریں گے آپ سے نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ ادھم نے کمال انکار کے بعد چاہا نہ چاہا نکاح منظور کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے لڑکی کا ادھم کے ساتھ نکاح کر دیا۔ جب ادھم خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا لڑکی نہایت آراستہ پاراستہ ہے، اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی نہایت تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ ادھم ایک گوشے میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے، ہاں تک اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئی۔ اب تک سلطان نے سیب کا نصف حصہ انہیں معاف نہ کیا تھا، اس لیے آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کے لیے کہلا بھیجا کہ اب وہ معاف فرما دیجئے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی کے ساتھ اجتماع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہ کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور ادھم اپنی بیوی کے ساتھ اجتماع پر مجبور ہوئے۔ آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی اور چیخ مار کر مصلی پر سجدے میں گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو ادھم رحمت اللہ علیہ مردہ تھے۔ بعد ازاں لڑکی سے ابراہیم رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ چنانچہ ابراہیم کے نانا کا کوئی لڑکا نہ تھا، اس لیے سلطنت ابراہیم کو ملی۔ آپ کے سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے، اس کی اصل بھی یہی ہے۔